بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ آج اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہی ایک خاص پس منظر میں گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں مقصد زندگی کو بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات میں اعمال کی مکلف اور جنت اور دوزخ کا جن کے ساتھ معاملہ ہوگا اور حساب کتاب ہوگا اللہ کے ہاں، وہ انسان اور جنات ہیں۔ باقی مخلوقات ان کا آپس میں ایک دوسرے سے جو ان کا حق نکلے گا وہ باور کرا کر ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، اور اس وقت کے وحشتناک منظر کو دیکھ کر آخرت کے ایک کافر یہ کہہ اٹھے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، بول اٹھے گا کافر کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے انسان اور جنات یعنی تخلیق کے مقصد کو بیان فرمایا، وہ عبادت ہے۔ اسی پس منظر میں مجھے کچھ گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے مقصد زندگی کو بیان فرمایا ہے۔ ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے ضرورت۔ آج ہم اپنی مقصد حیات کو بھول گئے ہیں اور ضرورت حیات کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنا لیا ہے اور ضرورت کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے۔ اس لیے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، شریعت اسلامیہ کے احکامات اور عمل میں سستی ہو رہی ہے اور شیطان ہم پر حاوی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اور عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ عبادت چند مخصوص جو عبادت کے طریقے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ توحید کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہے، توحید کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس لیے ارکان اسلام میں سے ان 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ یہ جو عبادات ہیں در حقیقت یہ مقصد حیات کی ریہرسل ہیں، مشق ہیں، تاکہ ہم مقصد حیات کو ہر آن مستحضر رکھیں۔ عبادت کی جامع تعریف کیا ہے؟ جب عبادت کی تعریف کو سمجھ لیا جائے گا تو مقصد حیات سمجھ میں آ جائے گا۔ عبادت کی تعریف ہے ہمارا ہر فعل، ہر کام، ہر حرکت و جنبش، ہر فکر اور سوچ، حتیٰ کہ تحت شعور تک کے اندر آنے والے خیالات وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو جائیں۔ یہ ہے عبادت۔ اب اس چیز کی ریہرسل کرانے کے لیے، مشق کرانے کے لیے اللہ تعالی نے روزانہ 5 وقت کی نماز فرض کی، صاحب نصاب پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض کیا، صاحب نصاب پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا، اس لیے کہ پوری دنیا سے لوگ حج کرنے آتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں کہ ہر سال جا سکے، اس لیے فرض صرف زندگی میں 1 مرتبہ کیا۔ اور رمضان شریف میں 1 مہینے کے روزے، تاکہ یہ اسی لیے ہیں یہ روزہ، یہ سال میں رمضان کے روزے رکھوانا، مالی اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا صاحب نصاب پر، اور روزانہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ ہے کہ ہم اپنی مقصد حیات کو تازہ رکھیں اور مقصد حیات ہر وقت ہمیں مستحضر رہیں، اس کی یہ پریکٹس کی جاتی ہے، اور ہمارا ہر کام، ہر فعل اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو جائے، یہ عبادت ہے۔ اس پس منظر میں اب ہم سوچیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا صحیح پس منظر ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے۔ ورنہ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کو نہ تو تجارت اور خرید و فروخت وہ اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ کیا ہے مقصد اس کا؟ کہ تجارت اور خرید و فروخت
تجارت سے تمام بڑی بڑی تجارتیں جو تاجر لوگ ہیں وہ، اور خرید و فروخت جو عام لوگ دکانوں پر اپنے ضرورت کے مطابق خریدتے ہیں، اور تجارت اور خرید بیع و شراء کو بیان فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا یہاں تمام ذرائع معاش جو انسان کی زندگی میں معاش کے ذریعے ہیں وہ سب اس کے ضمن کے اندر آ جائیں گے۔ تو یہ ذرائع معاش انسان کو نماز کے قائم کرنے سے، مومن کو بالخصوص نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کی ادا کرنے سے نہیں روکتے۔ خوف خداوندی اور تقوی اس کے اندر آتا ہے، اور یہی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ مرتبہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ درجہ تو ہر ایک کا ہونا ہی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ صرف نماز ہی کے اندر نہیں، نماز کے اندر جو 5 وقت اس کی ہم ریہرسل کریں گے، مشق کریں گے کہ نماز اس طرح پڑھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ اول درجے کو ہی کہہ رہا ہوں میں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ احساس ہمیں رہے گا تو ہمارا ہر کام، خرید و فروخت، بیع و شراء، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، اور شادی بیاہ کے معاملات، تجارت اور زراعت کے معاملات اور سروس کے معاملات، وہ سب جب اسی ضمن کے اندر رہیں گے، مرتبہ احسان پر فائز ہو کر ہوں گے، تو پھر انسان اپنے مقصد حیات پر جو ہے وہ گامزن ہے، اور جب تک مقصد حیات پر گامزن نہیں رہے گا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم آج اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں، اور جو زندگی کا مقصد ہے، پیدائش کا مقصد ہے، اور ہم ضرورت پر ہمارا انحصار ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا، اس کے ضروریات اور اس سے متعلقات، یہ ضرورت ہیں۔ تو ضرورت تابع ہیں مقصد کے۔ آج ہم نے مقصد کو تابع بنا دیا ضرورت کے، اس لیے دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو میں بس یہ درخواست کروں گا کہ ہم اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھیں، ہر کام اس کی ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو، اور ہم مرتبہ احسان پر فائز ہو ہر کام کے اندر، صرف نماز ہی کے اندر نہیں، یہ تسبیحات کے اندر نہیں، یا وہ جو عبادت کے نام سے مشہور اور ہم کر لیتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں، بلکہ ہر فعل، ہر حرکت جنبش، ہر قدم اٹھنا، ہر قدم آگے بڑھنا، اور ہر فکر اور سوچ، حتیٰ کہ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ تحت شعور میں آنے والے خیالات بھی ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوں، اور ہم ہر آن اس درجے کے اندر رہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو ہم مقصد زندگی کی طرف گامزن ہیں، اور مقصد زندگی کو ہم نے اپنا جو ہے شعار بنایا ہے۔ آج ضرورت اسی کی ہے کہ اس پس منظر کے اندر مقصد زندگی کو ہم شعار بنائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے، اس کے رسول سے، اصحاب اہل بیت سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ہمیں سچی اور پکی محبت ہو، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں مقصد زندگی کو، مقصد حیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔